محمد علی دمشقی، ان کا نام آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ یہ مصر میں ایک شہر ہے جس کا نام ہے دمشق، وہاں کے رہنے والے تھے یہ۔ ان کا پیشہ تھا جوتوں کی مرمت کرنا، لیکن ان کے دل میں ایک خواہش یہ بھی تھی کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ پاک کی زیارت کر سکوں اور اس وحدہ لا شریک کے خانہ کعبہ کی زیارت کر سکوں جہاں پر لوگ حج کرنے جاتے ہیں۔ ان کا معمول تھا کہ جب لوگ حج کرنے جاتے تو ہر شخص سے یہ ملتے اور کہتے اللہ تعالیٰ تمہارے حج کو قبول فرمائے، اور میرے لیے وہاں جا کر دعا کرنا اللہ تعالیٰ محمد علی دمشقی کو بھی اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو ان کا روز کا معمول یہی تھا، صبح کو اٹھتے، اپنے نماز، اپنے تمام فرائضات سے فارغ ہونے کے بعد اپنے کاروبار پر جاتے، کاروبار سے واپس آنے کے بعد جو رقم حاصل ہوتی دن بھر میں، اس میں سے وہ کچھ حصہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتے، جو بچ جاتا اس کو اپنے حج کے سفر کے لیے اکٹھا کرتے جاتے۔ اسی طرح کئی سال محمد علی دمشقی کا یہ معمول چلتا رہا۔ ایک دن ان کا گھر پر آنا ہوا اور دیکھتے ہیں کہ کھانے کے لیے صرف سوکھی روٹی میسر ہے۔ پہلے تو دل میں خیال آیا اسے پانی سے بھگو کر کھا لوں، لیکن اتنے ہی اسی اثنے میں گھر کے بغل سے پڑوسی کے گھر سے سالن کے پکنے کی خوشبو آنے لگی، تو دل میں خیال آیا یہ میرا پڑوسی ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حق دیا ہے کہ آج میرے پاس نہیں ہے، میں اپنے پڑوسی بھائی سے جا کر مانگ لوں اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ اس شوربے کے ساتھ اپنے اہل خانہ کے ساتھ کھانے کو تناول فرما لوں۔ جب یہ بات ان کے دل میں آئی تو اپنی زوجہ محترمہ کے پاس گئے اور بتایا آج میرے پاس پیسہ نہیں ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے پڑوسی سے جا کے شوربے کا ایک پیالہ مانگ لوں اور ہم لوگ مل کر کھا لیں، جب میرے پاس پیسہ آئے گا تو میں بھی سالن بنواؤں گا اور ان کو جا کر دے دوں گا۔ اس نیت سے اس پڑوسی کے گھر پر گئے، دستک دی اور کہا اے میرے پڑوسی، آج میرے پاس کھانے کے لیے صرف سوکھی روٹی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے سالن کا ایک پیالہ دے دو تاکہ ہم کھا سکیں۔ تو پڑوسی باہر آتا ہے اور کہتا ہے حضرت میں آپ کو یہ سالن نہیں دے سکتا۔ اتنا کہنا تھا، محمد علی دمشقی نے کہا کیوں نہیں دے سکتے، کیا بات ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت میں آپ کو یہ سالن نہیں دے سکتا۔ تو محمد علی دمشقی نے اصرار کرنے لگے کہ ارے بتائیے تو کیوں نہیں دے سکتے، آج ہم اپنا محاسبہ کریں کہ اگر ہم اپنے پڑوسی کے پاس جائیں اور کسی چیز کا مطالبہ کریں، اگرچہ اس نے ہمیں 10 بار دیا، ایک بار منع کر دے کہ آج ہمارے پاس یہ سامان نہیں ہے یا ہے بھی ہم نہیں دیں گے، تو ہم سلام کلام تمام چیزیں بند کر دیتے ہیں اور گھر میں آنے کے بعد یہ تنبیہ کر دیتے ہیں اس شخص کے گھر میں کوئی نہیں جائے گا، وہاں سے آنا جانا بند ہو گیا، ہم نے اس سے یہ سامان مانگا تھا اس نے نہیں دیا۔ تو محمد علی دمشقی کو اپنے پڑوسی کے حقوق کے متعلق اتنا علم تھا کہ وہ بجز ہو گئے، کہا مجھے چاہیے ہی چاہیے۔ جب پڑوسی نے دیکھا محمد علی دمشقی نہیں مان رہے ہیں تو انہوں نے ایک بات کہی، جو یہ سالن ہے میرے لیے تو جائز ہے لیکن آپ کے لیے جائز نہیں ہے۔ محمد علی دمشقی نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، جو کھانا تمہارے لیے جائز ہو اور میرے لیے جائز نہ ہو، مجھے تو آج سالن چاہیے ہی چاہیے، میں بنا سالن لیا جاؤں گا ہی نہیں یہاں سے۔ تو بہت اصرار کیا، جب انہوں نے دیکھا محمد علی دمشقی نہیں مان رہے ہیں تو انہوں نے پھر وہ وجوہات، وہ ریزن بتائیں انہوں نے کہا محمد علی دمشقی سنو، میں تمہیں یہ سالن کیوں نہیں دینا چاہ رہا ہوں، یہ سالن میرے لیے کیوں جائز ہے، میرے گھر والوں کے لیے کیوں جائز ہے، تمہارے لیے کیوں جائز نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے گھروں میں 3 دن سے فاقہ ہے، تو آج میں بازار سے گزر رہا تھا تو ایک
بطخ پڑی ہوئی دکھی تو میں رات کی تنہائیوں میں گیا اور اسے اٹھا لایا اور اس کو صاف ستھرا کر کے میں اس کا سالن پکا رہا ہوں، گویا میں 3 دن سے فاقے پر ہوں۔ شریعت نے مجھے اجازت دے رکھی ہے کہ اگر انسان کی جانے کا خطرہ ہو تو اپنی بھوک مٹانے کے لیے مردار چیز کو کھا سکتا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ محمد علی دمشقی اس پڑوسی کے پیر پر گر جاتے ہیں اور معافی تلافی کرتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار رکو، اس سالن کو مت کھانا، میں جاتا ہوں اپنے گھر، واپس آتا ہوں۔ گھر جاتے ہیں، اپنی زوجہ محترمہ سے کہتے ہیں اے میری پیاری محترمہ، جو میں نے مال سفر کے حج کے لیے جمع کیا تھا وہ پورا لے آؤ۔ یہ بھی نہیں کہا کہ اس میں سے کچھ حصہ لے آنا تاکہ کچھ حصہ دے کر میں اس اپنے پڑوسی کی مدد کر سکوں، اتنا کہنا تھا۔ تو وہ نیک بخت عورت تھی، وہ پورا کا پورا مال لے آئی اور وہ گئے اور اپنے پڑوسی کو دیا، کہا یہ لو، اس سے اپنے حلال رزق کو لے کے آؤ، حلال گوشت لے کے آؤ، اس سے اپنے ضروریات کو پوری کرو، اور میں تم سے معافی طلب کرتا ہوں کہ تم 3 دن سے فاقہ کش تھے اور میں تم سے خیریت بھی نہ معلوم کرتا رہا۔ یہ میرے پاس جو مال ہے یہ میں نے اپنے حج کے لیے جمع فرمایا تھا کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ مجھے اپنے روزے گھر کی زیارت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے گا میں اسے اسی پر خرچ کروں گا، لیکن مجھے معاف فرمانا کہ میں تمہاری حال خیریت نہ لے سکا۔ تم 3 دن سے تمہارے گھر پر فاقہ کشی تھی اور میں اس مال کو جمع کرتا رہا، لیکن جب انہوں نے کہا کہ جب میں میدان محشر میں اٹھایا جاؤں گا مجھ سے یہ نہیں پوچھا جائے گا، اللہ رب العزت کہے گا اے محمد علی دمشقی، میں نے تمہیں مسکین بنایا تھا، غریب بنایا تھا، میں نے تم پر حج فرض نہیں کیا تھا، میں نے تم پر اپنے پڑوسی کے حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا تھا۔ اسی خیال سے محمد علی دمشقی نے اپنے اس رقم کو اپنے پڑوسی کو دیا اور اس سے معافی تلافی کی اور اس سے کہا کہ میں روز آنا تم سے آؤں گا، تمہارا حال خیریت لوں گا اور جو پریشانی ہو مجھ سے بتانا۔ اتنا کہہ کر وہ گھر کو آ گئے۔ جب گھر کو آئے تو وہ قافلہ جو حج پر گیا تھا وہ قافلہ آیا اور محمد علی دمشقی کو حج کی مبارکباد دینے لگا۔ تو محمد علی دمشقی بڑا پریشان ہوئے اور کہنے لگے اے میرے دوستوں، کیا تم میری غریبی کا مذاق اڑا رہے ہو؟ میں تو یہاں دن رات اپنے گھر پر رہا، اپنے کاروبار میں مصروف رہا، جوتوں کی مرمت کرتا رہا، میں کب خانے کعبہ گیا، کب میں صفا مروہ کی سعی کی، کب میں نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام عرض کیا، کب میں نے اللہ کے خانہ کعبہ کی زیارت کی، کب میں نے اس کا طواف کیا۔ تو آنے والوں نے کہا اے محمد علی دمشقی، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، ہم حج کر کے آ رہے ہیں، ہم کیوں جھوٹ بولیں گے؟ ہم نے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خانہ کعبہ میں بھی دیکھا، اس روضہ پاک میں بھی دیکھا، اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہوئے بھی دیکھا، صفا مروہ پر سعی کرتے ہوئے بھی دیکھا، شیطان کو کنکری مارتے ہوئے دیکھا، مزدلفہ اور عرفات پر بھی دیکھا۔ تو بڑا پریشان ہو گئے۔ اسی عالم میں اپنے مصلی کو بچھاتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے رب، میں تو یہاں پر دمشق میں رہ کر اپنے کاروبار میں مصروف تھا، یہ کیسا معاملہ ہے، کیسا معاملہ ہے کہ آنے والے مجھ سے کہہ رہے ہیں محمد علی دمشقی مکہ مکرمہ بھی گیا، مدینہ منورہ میں بھی گیا۔ تو غیب سے ندا آئے اے محمد علی دمشقی، جب تم نے اپنے پڑوسی کے حقوق کو ادا کیا، تمہارے دل میں جو خیال آیا، اس خیال کے بنا پر جب تم نے یہ خیال اپنے دل میں پیدا کیا کہ مجھ سے بروز محشر اپنے پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق پوچھا جائے گا، حج کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا، تمہاری یہ ادا مجھے اتنی پسند آئی کہ میں نے اپنے ایک فرشتے کو حکم دیا کہ محمد علی دمشقی کے شکل کو اختیار کرو اور جاؤ خانہ کعبہ میں طواف کرو، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضری دو اور ان کے متعلقین کے سامنے حاضری دینا، تاکہ انہیں لگے کہ محمد علی دمشقی حج پر آیا ہے۔ تو یہ حسن سلوک محمد علی دمشقی کا تھا، تو ہمیں بھی یہی
حسن سلوک، یہی خلوص اور محبت کو اپنانا ہے تاکہ ہم بھی اللہ کی بارگاہ میں ایسے ہی مقبول ہو جائیں اور اللہ تعالی ہماری دعا کو قبول فرمائے۔